A lot of people from Mirpur Azad Jammu and Kashmir who left Pakistan to build a life in the UK have contributed immensely to both UK and Pakistan through hard work. One such person is Mohammad Nadeem Sahab, who divides his time between Peterborough in Cambridgeshire, England, and Mirpur Azad Jammu and Kashmir. His work in the UK has included building things for NHS in his district, to building a fast food and petrol pump station in Mirpur AJK and revamping the Bangarila Community Hospital. اچھا جی، میں بنگریلا کمیونٹی ہاسپٹل کی طرف سے جناب چیئرمین عبد المالک صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دن رات کام کیا. A member of the Conservative Party, he has also served as an elected councillor and deputy mayor in Peterborough. This interview is in the Urdu language and was recorded in June of last year before the UK general elections ousted Rishi Sunak and brought Keir Starmer to power. Mohammad Nadeem Sahab was in his office in Mirpur Azad Jammu and Kashmir and spoke through WhatsApp video call. یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستانی لوگوں کو یا ساؤتھ ایشینز کو فار دیٹ میٹر اسیمیلیشن اور انٹیگریشن میں مشکلات آتی ہیں؟ جیسا آپ نے بتایا تھا کہ ایک اقرا اسکول ہے، سیکنڈری اسکول، جو کہ اکیڈمی پیٹربرا، جی 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 اقرا اکیڈمی بنائی، تو جو کہ صرف بچیوں کی پڑھائی کے لیے ہے، سیکنڈری اسکول. تو یہ کیا پیرلل سسٹم آف ایجوکیشن نہیں ہے کہ کوئی اسیمیلیٹ نہیں ہو رہے، انٹیگریٹ نہیں ہو رہے ان دا لوکل کلچر، تو اس لیے وہ علیحدہ اپنا ایک نظام؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اب آپ نے دو باتوں کو ٹچ کر دیا، ایک انٹیگریشن کو اور ایک اسکول کو. پہلے میں انٹیگریشن کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. انٹیگریشن میں لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، تو لینگویج بیریئر ہوتا ہے، اور دوسرا جو انٹیگریشن ہے، جو اسپیشلی جو ادھر سے جاتے ہیں لوگ زیادہ تر، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا وے آف لیونگ ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کی سوچ کا وہ. لیکن وہاں کی جو انٹیگریشن جو سسٹم ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے. بے شمار فورمز ہیں، یعنی آپ اگر شروع میں آپ کو لینگویج کا ایشو ہے تو آپ ایسے فورم پر جائیں جہاں پر لینگویج سکھائی جاتی ہے، اور جوں پھر آپ تھوڑے ان ہوتے جائیں تو پھر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ بلندیوں کے اوپر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا یعنی کہ انٹیگریشن کا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن لوگ بہت انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بہت، اب تو انگریزوں کے ساتھ ہمارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، ہمارا اور ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے، اور ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب ہم یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، بزنس پارٹنر ہیں. اب اگر آپ کسی پارٹی کے ممبرز ہیں تو مثلا کوئی لیبر کا ہے، کوئی کنسرویٹو کا یا لب ڈیم کا ہے، تو ممبر کو اتنی اولویت دی جاتی ہے جتنی کو دوسروں کو. آپ کو پورٹ فولیو دیا جاتا ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جی کہ آپ کام کریں لوگوں کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، پارٹی کو پروموٹ کریں، ملک کو پروموٹ کریں، اپنے شہر کو پروموٹ کریں. اب آ جاتے ہیں اقرا اکیڈمی کے بارے میں. میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ مسکنسیپشن ہے. میں آپ کو ذرا بات بتا دوں کہ تقریباً 25-30 سال پہلے برطانیہ میں بھی جو سکول تھے وہ فیمیلز سیپریٹ تھے، میل سیپریٹ تھے. تو یہ 25-30 سال پہلے ایک ویو آئی جی کے سارا کو اپ ہونا چاہیے. تو کیا اس وقت یعنی کہ وہ ایک ہی یعنی جو اسکول تھے وہ فیمیل، ادھر بھی انگریز پڑھ رہے تھے، جو دوسرے اسکول تھے ان میں بھی انگریز جا رہے تھے. جو ہم نے اقرا اکیڈمی کو جو بنیادی ہمارا بنانے کا جو مقصد تھا وہ بچیوں کو اپ جو ایجوکیشن ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں گٹھے جاتے ہیں ان سے بچانا تھا. کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے بچیوں کو یعنی کہ ان کے اراؤنڈ اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ سکول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ تھا یعنی کہ اقرا اکیڈمی تھی ود اسلامک ایتھاس، اور ہم ویلکم کر رہے تھے سارے فیتھس کو، چاہے آپ مسلم ہیں، کرسچین ہیں، جوز ہیں،
ہندوز ہیں، سکھ ہیں، سب لوگوں کو ہم ویلکم کر رہے تھے کہ انڈر اسلامک ایتھاس. مثال کے طور پر جو اسکول میں ہماری بچیاں حجاب کرتی تھی، جب نماز کا ٹائم ہے، گرمیوں میں ایک ہی نماز پڑھائی جاتی ہے زور کی، کیونکہ گرمیوں میں دن بہت لمبا ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ عصر بھی پڑھ کر بچیاں جو ہے نا وہ آتی تھی. تو ایک تو یہ ہماری اسلامک ویلیوز نہ ہم لوز کر جائیں، ٹھیک ہے جی. اور جو مسلمان ہیں آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری ویلیوز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اس ملک میں بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. البتہ اگر ان میں سے اگر کوئی انگریز بچیاں ہمارے اسکول میں مثلاً سکر اکیڈمی میں پڑھ رہی ہیں یا کسی اور مذہب کی، تو ان کے اوپر لازم نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھیں، وہ اپنی عبادت کریں یا نہ کریں، کلاس روم میں بیٹھی رہیں، یعنی کہ کوئی فورس نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ آپ اب جا کر دیکھ بھی لیں، ہم نے یہ جو سکول اپنے طور پر ہی کھڑا نہیں کر لیا تھا. یعنی کہ انگلینڈ میں آپ یا یو کے میں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلڈنگ کرائے پر لی تو شروع کر دیا. آپ کو ریگولیٹریز اتھارٹی ہوتی ہیں، جو ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہاں پر اس کو آفسٹیڈ کہتے ہیں. تو ہمارا اسکول آفسٹیڈ اپرووڈ تھا. انہوں نے ہم کو لائسنس دینے سے پہلے ان کا ایک ڈیو ڈیلیجنس پروسیس تھا، ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ان کی کنڈیشنز تھی، بے شمار چیزیں تھیں. ہمیں 2-2.5 سال لگے فل ٹائم ہم نے ان کے اوپر کام کرتے ہوئے. تو وہ ساری چیزیں انشور کرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا اس کی پرمیشن دی گئی. اور الحمدللہ وی بلیسڈ اینڈ ویری لکی کہ پورے ایسٹ انگلیا میں یہ پہلا یعنی کہ فیمیل اکیڈمی تھی انڈر اسلامک ایتھاس. اور میں آپ کو نور الہدیٰ صاحب آج ایک اور بات بتا دوں آپ کو اور آپ کے ویورز کو، کہ برطانیہ میں آج بھی فیتھ سکول ہے، کرسچین کے بھی فیتھ سکولز ہیں، ہندوز کے فیتھ سکولز ہیں، جوز کے بے شمار فیتھ سکول ہیں، تو دوسرے مذہب کے بھی ہیں اور لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ نے بھی اس پہ پیسے ڈالے تھے؟ جی نہیں، گورنمنٹ نے کی طرف سے اور بہت سی سپورٹ تھی. مثلاً وہاں پر جو بھی آپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بے شمار، مثلا ایک بزنس ریٹس ہوتا ہے، گورنمنٹ نے وہ ہمیں معاف کیا تھا، وہ بھی کافی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ تھی. باقی ٹیکسز معاف کیے تھے، اور بھی بے شمار چیزیں تھی. ندیم صاحب، آپ کاؤنسلر کیسے بنے؟ اس ایکسپیرینس کو ڈسکرائب کریں. آپ کو نیڈ کیسے ہوئی، یا آپ بہت ایکٹیو تھے سوشلی، آپ نے سوچا اچھا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا پالیٹکس میں آنا چاہیے اور سم تھنگ. نیڈ بھی بتائیں، دوسرا کہ کاؤنسلر بننے کا پروسیس کیا تھا، اینڈ دین واٹ ور یو ایبل ٹو اچیو یا ڈو. کام کیا ہوتا ہے ادھر کاؤنسلر کا؟ آپ نے ایک سانس میں 4-5 سوال کیے. میں کوشش کروں گا اگر مجھے یاد رہا تو سب کے ایک ایک کر کے جواب دے دوں. کاؤنسلر کیسے بنا؟ کاؤنسلر لوگوں کے ووٹوں سے بنتا ہے. ایک بات جی، بس ہماری کنسرویٹو پارٹی تھی، ایشیائی لوگوں میں ہماری فیملی جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی. جو کنسرویٹو پارٹی میں ہمارے وہاں کے میرے کزن ہیں صوفی ارشد صاحب، وہ لیڈ کرتے تھے پاکستانی کمیونٹی میں کنسرویٹو پارٹی کو. تو پھر یہ ساتھیوں نے مجھے کہا جی کہ اگلے سال آپ نے کھڑا ہونا ہے. حالانکہ میں تو نو کر رہا تھا جی کہ میں نہیں ابھی تیار، لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا جی کہ آپ کھڑے ہوں گے. تو پھر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. پھر مجھے پارٹی نے انٹرویو کے لیے بلا لیا. پھر مجھے ٹکٹ بھی اوارڈ کر دیا گیا. اور 2011 میں پہلا الیکشن لڑا، بڑی میجارٹی سے جیتا. حالانکہ لیبر کے پاس سیٹ تھی، اور لیبر سے آپ کو پتا ہے سیٹ لینا، کیونکہ پاکستانی زیادہ تر لیبر میں، کنسرویٹو کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، تو میں کنسرویٹو میں تھا. تو اس کے بعد میں 3 یکے بعد دیگرے الیکشن جو ہوئے اس میں نے کامیابی حاصل کی. پھر اس کے بعد کونسل میں بھی میں نے 2-3 الیکشن جیتے. تو ایک یہ پروسیس تھا. اور یہ نہیں کہ کونسلر بننے کا صرف مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ٹائٹل کرنا ہے، لینا ہے یا نام کمانا ہے. الحمدللہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت کام بھی لوگوں کے کیے. کاؤنسلر ہونے کے لیے وہاں پہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کہ کیمپین فنڈ ہوتا ہے، کوئی پارٹی آپ کو فنڈ دیتی ہے؟ یعنی فنڈنگ کا بتائیں کہ کس طرح سے آپ اپنی کیمپین چلائی تھی، ڈور ٹو ڈور گئے تھے، کس طرح سے آپ نے لوگوں کو کنونس کیا تھا، یا جسٹ بیکاز وہاں پہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں تو اس لیے، یا آپ کے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے ریلیٹیو وہاں پہ پروسیس کو ذرا بتائیے گا.
دیکھیں جی، اس کے لیے جو کمپین ہے وہ پارٹی چلاتی ہے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. فنڈنگ جو ہے وہ بالکل ہوتی ہے، آپ کے بینرز، پوسٹرز وغیرہ اور لوگوں کو لیٹر لکھنا. مثلا جب آپ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار کونسلر بنا تو میرے الیکٹرکس کی تعداد کو 7,000 لوگ تھے جو رجسٹرڈ تھے میری وارڈ میں. ہر ایک بندے کو بائی نیم لیٹر لکھا گیا، وہ پارٹی نے لکھا، اور کہ جی یعنی کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور میری یہ پرائورٹیز ہیں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو. یعنی کہ جب جس وقت میں کونسلر بنا تو مجھے یاد ہے ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ASB، اینٹی سوشل بیہیویئر. اس میں لٹرنگ بھی آ جاتا ہے، صفائی ستھرائی کے مسائل تھے اس میں. اس کے علاوہ پولیسنگ کا مسئلہ تھا، ڈرگز کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا ایریا تھا مینلی یہ سٹی کا ایریا تھا، سینٹرل ایریا تھا جہاں میجارٹی ہمارے لوگوں کی تھی. تو ہمارے لوگوں کی پالیٹکس بھی بڑی ویک تھی، وہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے زیادہ زور لگاتے تھے، جبکہ ہم کونسل میں چیمبر میں جا کر ہمیں جو ہے نا وہ اپنے علاقے کی فنڈنگ کے لیے ہم نے بات کرنی ہوتی اور تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈز ہمارے ایریے میں آئے. تو الحمدللہ میں نے جو اپنی پرائرٹیز سیٹ کی تھی ان کو ڈیلیور کیا. جب میں کونسلر بنا تو جو ہماری وارڈ تھی وہ ایک بہت بہت بڑا ایریا تھا، اس کی شاید ہی کوئی فٹ پاتھ ہوئی ہو جو ہم نے ری سرفس نہ کی ہو، شاید ہی کوئی روڈ ہوئی ہوگی جو ہم نے ری سرفس نہ ہو. 2 پرائمری اسکول تھے، ہم نے ان کی ایکسٹینشن کروائی. ایک نیا اسکول لے کر آئے جس کے اوپر 7.1 ملین پاؤنڈ انویسٹ ہوا تھا، وہ میں لے کر آیا الحمدللہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ 3G پچ بنوائی، فٹ بال ٹینس کے لیے، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی وہ کروائی. ہمارا کمیونٹی سینٹر تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کار پارک تھا، اس کو ہم نے بڑا کیا کیونکہ وہاں پر پارکنگ کے بڑے ایشو ہیں. میں یہ بھی بھول گیا، پارکنگ کے بڑے ایشو ہیں. پارکنگ کے ایشوز کو ہم نے کافی حد تک حل کروایا اور وہ ایکسپینڈ کروائے، لیکن گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں آج بھی یہ مسئلہ جوں کا توں ہی ہے کیونکہ ایک گھر میں 4 5 گاڑیاں ہیں. جو بینیفٹس ہوتے ہیں کاؤنسلر بننے کے، جیسا یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھی الیکشن میں کھڑے ہوں گے چھوٹے موٹے یا جو بھی، وہاں پہ ایک کاؤنسلر جو ہے اس کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں، چاہے ہاؤسنگ ہے، چاہے پروفیشنل ہے، تنخواہ کیا ہوتی ہے، ہاؤ آر یو اکوموڈیٹڈ فار یور ورک جو کہ پبلک سروس میں آتا ہے اوور دیئر؟ میں آپ کو بتاؤں وہاں پر سیاست پیسے کے لیے نہیں کی جاتی. البتہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے یعنی کہ پالیٹکس کو، اپنے عہدے کو یوز کر کے کچھ جگہوں کے اوپر وہ گین حاصل کرتے ہیں. کچھ لیگل ہوتا ہے، کچھ انلیگل ہوتا ہے، اگر پکڑے جائیں تو اس کی بڑی کانسیکوینسز ہیں. سیلری مثلا میں کاؤنسلر تھا، مجھے یاد ہے کہ میری کوئی 525 پاؤنڈ تھی پر منتھ سیلری. 525، یہ اس سے تو فیول بھی نہیں پورا ہوتا گاڑی کا. یہ ویسے الاؤنسز دیے جاتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اگر کاؤنسلر ہیں، مثلا ہماری لوکل اتھارٹی میں 2000+ امپلائیز تھے، تو اگر آپ کاؤنسلر ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے چلے جائیں. کونسل کی بے شمار بلڈنگز تھی، آپ کے پاس کی ہوتی ہے ہر کونسلر کے پاس، آپ جس مرضی بلڈنگ میں جب چاہیں داخل ہوں. آپ جو امپلائیز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے پبلک. یو آر اکاؤنٹیبل ٹو یور الیکٹرکس، ٹو یور سٹیز ریزیڈنٹس. تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چیمبر میں خود جائیں، اپنے مہمانوں کو لے کر جائیں، یعنی کہ رسپیکٹ، مارک آف رسپیکٹ ہے. اور دوسرا نمبر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کاؤنسلر بننا اٹس اے پلیجر اور اٹس اے پریویلیج، میں کہتا ہوں اٹس اے برڈن آف رسپانسبلٹیز ہیں. اگر آپ کی رسپانسبلٹیز آپ نے اچھے طریقے سے ادا کر دی تو آپ سرخرو ہو گئے. اگر آپ نہیں ہوں گی تو الیکٹرکس بھی آپ کو ریجیکٹ کریں گے اور جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی اس چیز کو یعنی کہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. مثلا میں چیئر رہا ہوں 6 سال امپلائمنٹ کمیٹی کا، یعنی کہ ہمارے شہر کی، پورے شہر کی جو پوری بلدیہ تھی، سٹی کاؤنسل تھی، اس کا جو لوکل گورنمنٹ کا جو سارا نظام ہے وہ کونسل چلاتی ہے، اور اس کی جو امپلائمنٹ تھی اس کا میں چیئر رہا ہوں 6 سال الحمدللہ. اور ہم جو امپلائمنٹ کرتے تھے وہ سینئر لیول کی کرتے تھے، چیف ایگزیکٹو، مثلا جس طرح یہاں پر DC ہو گیا، اسسٹنٹ کمشنر، یا یہ یعنی سینئر لیول کے ڈائریکٹر وغیرہ ہم امپلائی کرتے تھے. تو اس میں ڈیو ڈیلیجنس پروسیس تھا، اپلیکینٹ کی اپلیکیشن کو دیکھنا،
جو ہمارا سٹاف ہے وہ سکروٹنائز کرتا تھا اس سارے پروسیس کو. لیکن اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی ہو جائے, غلط ہو جائے, جس کا ہمارے شہر کو نقصان ہو جائے, تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی بینڈ بجائی جاتی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا, یعنی وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی لیول بہت آئی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ آپ جائیں گے تو آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا, اکاؤنٹیبلٹی لیول بہت آئی ہے. ہر بندہ یعنی کہ بڑے سے بڑے عہدے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو سم بڈی, آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو سم ون. اس کے علاوہ کاؤنسلر کو ایک یہ بھی پریویلیج حاصل ہے کہ بلدیہ کے ایریا میں وہ جہاں مرضی چاہے, یعنی کہ کچھ ڈیزینیٹڈ ایریا ان کو چھوڑ کر وہ گاڑی اس کو پارکنگ کرنا فری ہے. آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں پارکنگ کے چارجز دیے جاتے ہیں. محل آپ جا چکی ہیں, آپ کہتی ہیں نا آپ جرنلزم ادھر سے کیا, تو یہ کاؤنسلر کو ایک پریویلیج حاصل ہے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں جو ہمارے شہر کے 60 ممبرز ہیں, جو اس شہر کی ویلفیئر کے بارے میں, جو اس شہر کا بجٹ ہے جو ملینز میں اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ان میں بھی شامل ہوں. تو ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑی بات تھی. تو یعنی کہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں کاؤنسلر بنا تو میرے ایسٹ اتنے تھے, اور جب میں کاؤنسلر ختم ہوا تو میرے ایسٹ ڈیکریز ہوئے, انکریز نہیں ہوئے. یعنی یہاں پر تو آپ کے ایسٹ جب آپ پولیٹکس میں آتے ہو تو آسمان کو بھی کراس کر جاتے ہیں نا, وہاں پر اس طرح کی بات نہیں. کیسے ایسٹس کم ہوئے تھے؟ بیکاز آپ بزنس نہیں کر پا رہے تھے یا میں نے ایک پراپرٹی سیل کر دی تھی. ہاں بزنس میں مجھے, جب میں ڈپٹی میئر بنا تو مجھے یاد ہے کہ میرا بزنس جو ہیوجلی امپیکٹڈ ہوا تھا, کیونکہ مجھے صبح مجھے وہ کونسل والے 7 بجے اٹھاتے تھے, 8 بجے, کئی بار رات 12-1 بجے گھر پر آتے تھے. تو بزنس کو میں اس طرح سے نہیں دیکھ سکا تھا. یہ میں آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور 10-15 سال پہلے. اور اگر میں یہ کہوں کہ بزنس اتنا بھی اسٹیبلش نہیں تھا کہ وہ میرے بغیر ہی آٹو پر جائے, تو اس میں مجھے امپیکٹ ہوا. اور اسی وجہ سے مجھے اگلے سال پیٹر برو کا میئر بننا تھا, جس کو میں نے ڈکلائن کیا تھا. میں نے کہا ابھی میرا ٹائم نہیں ہے, ابھی مجھے تھوڑا سا کام کرنے دیں, کیونکہ میں کافی, میرا بزنس جو ہے نا اس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے میری اتنی بڑی انگیجمنٹ کا. کاؤنسلر کا جو الیکشن تھا وہ آپ نے پیوٹ کیا تھا ٹو ڈپٹی میئر الیکشن, یا آپ ہارے تھے کاؤنسلر کا الیکشن اور ڈپٹی میئر کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ ڈپٹی میئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاؤنسلر ہوں تو آپ میئر اور ڈپٹی میئر بن سکتے ہیں, کیبنٹ میں جا سکتے ہیں. تو وہ جو ڈپٹی میئر کا الیکشن میں نے ٹاؤن ہال میں لڑا تھا, مجھے پارٹی نے نامزد کیا تھا. میرے مقابلے میں ایک انگریز عورت تھی, وہ بڑی تجربے کار تھی, بڑی اچھی پولیٹیشین تھی. تو میرے اور اس کے ووٹوں میں کو 5-7 ووٹس کا ڈفرنس تھا, میرے زیادہ ہوئے تھے, اس کے کم, اور میں جیت گیا تھا.